اسباب الریا، دوسرا نقطہ میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں، ریاکاری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تعریف آپ نے سنی، ریاکاری کے پیدا ہونے کے علماء نے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب جہالت۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکاری اس شخص کے دل میں آتی ہے جتنا جو جاہل ہوتا ہے اتنا ہی وہ بڑا ریاکار ہوتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اخلاص کی عظمت کتنی ہے، میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو بتائے۔ رمضان ہوتا ہے، میں نے 2 قرآن مجید ختم کر لی ہے۔ میرے پیارے، میرے محترم، اللہ آپ کو 2 کی بجائے 4 کی توفیق دے۔ جو ختم کر لی ہے آپ نے، اللہ نے لکھ بھی لیا، درجے بھی دے دیے، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور آج ہر وہ شخص اس مصیبت میں گرا ہوا ہے جو جتنا دین سے جاہل ہے۔ دوسری وجہ انسان کیوں ریاکاری کرتا ہے، ابو الحسن البوسنجی بیان کرتے ہیں لوگوں کے 3 درجے ہیں۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں الذین باطنہم افضل من ظاہرہم، پہلی قسم لوگوں کی اللہ کے ولی، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ علماء کا الذین سرہم وعلانیتہم سواء، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ الجہال، جاہل لوگ الذین علانیتہم تخالف اسرارہم، جن کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو۔ ولا ينصفون من انفسہم وَيَطْلُبُونَ الْإِنصَافَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وہ اپنی جان سے تو انصاف نہیں کرتے، لوگوں سے کہتے انصاف کرو۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہالت سے نکل کے علماء کی صف میں آئیں، اور پھر وہاں بھی وقت اتنا لگائیں کہ ہم اولیاء کی صف میں آ جائیں، کہ جہاں ہمارا باطن ظاہر سے بھی خوبصورت ہو۔ دوسرا سبب ریاکاری اس وقت پیدا ہوتی ہے حب الجاہ، جب کسی کو عہدہ چاہیے، لوگوں میں مقام چاہیے، لوگوں پہ غلبہ چاہیے، لوگوں کے اندر اس کی بلندی ظاہر ہو، یہ حب الجاہ، بڑا بننے کی خواہش، شہرت کے حرص، ہوس، اور یہ نشہ کہ لوگ مجھے بڑا کہیں اور کہیں بہت کام کرنے والا ہے، ریاست کی خواہش ہمیشہ انسان کو ریاکار بناتی ہے، اور انسان بجائے اس کے کہ بڑا بنے وہ لوگوں کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کالے رنگ کا غلام ہے بلال، اور سیدنا ابو بکر نے ہی خریدا، اور سیدنا ابو بکر خود ہی کہہ رہے ہیں بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ یہ کیسے میرے کان سن رہے ہیں بات؟ بلال سردار ہے؟ سردار تو وہ جس نے خریدا ہے۔ کیوں کہا؟ ان کو یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بڑا ہوں۔ کس طرح ابو بکر صدیق نے مہار پکڑی ہوئی ہے، وہ چل رہے ہیں سواری کو لے کے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عمر کو دیکھا جائے، یہ 16 سالہ بچہ سواری پہ سوار ہے، کیونکہ قائد اس کو بنایا گیا تھا۔ کیا یہ آج تصور ہو سکتا ہے؟ میں کسی کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ کیوں تیار نہیں ہوں؟ میں بڑا ہوں۔ اور اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو بڑا کام سے انسان بنتا ہے، نام سے نہیں بنتا۔ اس لیے صحابی کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے کورس کا جو تھیم ہے اس میں صحابہ کی عظمت سمجھنی ہے۔ صحابی آ کے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، ساتھیو میں اسلام کا ایک تیر ہوں، جدھر چاہتے ہو مجھے پھینک دو، میں ادھر جانے کو تیار ہوں۔
مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کہاں اور کیا، مجھے اس بات سے غرض ہے میں نیکی کے لیے استعمال ہو جاؤں. ان کان فی الساقہ ففی الساقہ وان کان فی الرمایہ ففی الرمایہ. کسی نے صحابی نے تیر پکڑا ہوا ہے، کوئی تیر کمان پکڑی ہوئی ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، کوئی صرف پانی پلا رہا ہے. غنیمت کا مال بھی برابر کا ہی ملتا ہے اور اجر بھی برابر کا ہی. کہاں نیزہ مارنے والا، کہاں پانی پلانے والا، کہاں ریئر گارڈ جو چیزیں اٹھانے والا، دونوں کا کام ایک تو نہیں ہے. لیکن رب کا فیصلہ ہے اجر بھی برابر کا اور غنیمت بھی برابر کی ان کو ملی ہے. تیسرا سبب الطمع مما فی ایدی الناس. ریاکاری اور دکھلاوا وہ کرتا ہے جس نے لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس کام کو دیکھ کے مجھے مال دیں. یہ بھی ایک سبب ہے جس سے انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے اور دکھاوا اور شہرت کے اس پہلو کو اختیار کرتا ہے. چوتھا سبب الفرار من الم الذم. الفرار من الم الذم. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی مذمت نہیں سن سکتے. وہ اپنی مذمت نہیں سن سکتے، اس مذمت سے فرار چاہتے ہوئے وہ ریاکاری کر جاتے. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کو بھی کتنی بلندی دی ہوتی ہے، کچھ کلمات میں وہ کیا کچھ سمجھا جاتے ہیں. کہتے تھے اگر آپ ممبر پہ بیٹھے درس دے رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو ممبر سے پکڑے اور مسجد سے باہر لا کے پھینک دے اور آپ اٹھ کے کپڑے سیدھے کر کے کہیں اگر اجازت ہو تو میری ایک بات جو ہو رہی تھی میں واپس جا کے مکمل کر لوں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی بات کی پریشانی نہیں ہوگی. ہمیں کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے آج. وہ تو کچھ کہے نہ کہے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوں گے اس کا برا حال کر دیں گے. نہیں، مذمت انبیاء کی بھی لوگوں نے کی ہے. آپ کون ہیں؟ خوف کس بات کا؟ کیا جب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں تو پھر اللہ کے رسول جھوٹے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وما کان لنبی ان یغل، لوگوں تم کہتے ہو کہ نبی نے فراڈ کیا ہے، انبیاء فراڈ نہیں کیا کرتے. رب نے ان کی سچائیاں پیش کر دیں، پریشانی کیا ہے؟ اس طرح آپ کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، علاج بڑا پیارا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے محبوب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل میں تنگی تو آتی ہے کہ لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، بے نسل کہہ رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا. علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تم رب کی پاکی بیان کرو، لوگوں کی زبانوں سے اللہ تمہاری پاکیزگی بیان کر دیں گے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تم رب کے سامنے زیادہ سجدے کرو، اللہ لوگوں کو تمہارے سامنے جھکا دیں گے. لوگ کون ہیں؟ ان سب کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک دنیا میں ہو موت نہ آ جائے اس کام کو جاری رکھو. ساری زندگی آپ سکون سے گزاریں گے. صرف اللہ کا ذکر اور سجدے زیادہ کرنا، لوگوں کی باتیں پھر اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو اللہ نے دل کیسا دیا تھا؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو، تو مسکرا کے کہتے ہیں بھائی بھول ہی گئے ہو، میں تو اس سے بھی عجیب ہوں، آپ نے تو بہت تھوڑا بیان کیا ہے. وہ دوبارہ کہے گا. عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اور کہنے والا کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے انسان ہو. تو مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، صحیح ویسے تعارف تو نہیں میرا کروایا، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے. کیا ہو گیا اس کو؟ ہمیشہ ریاکاریاں آتی. اچھا اس نے مجھے یہ کہا، میں تو یہ کر رہا ہوں. پھر وہ بتائے گا میں تو یہ کر رہا ہوں.
پھر بھی کہو یا اللہ جو کیا تو قبول کر لے، اور اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو دور فرما دے۔ رحم اللہ من اہدی الی عیوبی، عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اللہ اس پہ رحمت فرما جو میری غلطیاں مجھے بطور تحفہ پیش کرے۔ آج ہم تحفہ لینے نہیں چاہتے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تحفہ نہیں، یہ تو میرا دشمن ہے۔ دشمن کافر ہے آپ کا، مسلمان دشمن نہیں ہوتے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس حکمت نہیں ہے، یا اس میں تھوڑی سی تیزی ہے اس کی گفتگو میں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں شاید یہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے تربیت نہیں لی، دشمن نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اور بعض دفعہ جذبات نیکی کے اتنے ہوتے ہیں، خالص نیکی کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے اور ہو نقصان جاتا ہے، اس سے دشمن نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا مطلب اس میں خیر کا ایک پہلو موجود ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہونے والی ہے، اور بس، اور وہ بھی کسی سے کہہ کے ڈائریکشن اس کی درست کروا لی جائے۔ پانچواں پہلو جس سے انسان ریاکاری کرتا ہے، تعریف اور شہرت کا حریص ہوتا ہے، بس اس کو تعریف چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر برائی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ لیفٹ لوگ جو ہوتے کہتے ہیں واہ 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 کمال کیا آدمی ہے، جب وہ ایسی واہ واہ سنتا ہے 24 گھنٹوں میں کوئی 10-20 مرتبہ، اس کو اچھی بات اچھی لگتی نہیں ہے، کہتا ہے یہ جو ہے میری تعریف تو کر رہے ہیں۔ ایسا انسان بھی ریاکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔